بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سارہ ہمارے محلے کی ایک لڑکی تھی۔ لڑکی تو خیر اسے نہیں کہا جا سکتا تھا کیونکہ وہ 30 سال کی تھی، لیکن وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ 20 سال سے زیادہ کی نہیں لگتی تھی۔ سارہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ کافی ذہین بھی تھی، لیکن نہ جانے محلے والوں نے کیوں سارہ کے بارے میں عجیب باتیں مشہور کر رکھی تھیں، جیسے کہ سارہ کو جن ہے یا وہ اسیب زدہ ہے۔ لیکن سارہ ایک معصوم اور سادہ سی لڑکی تھی جو مفت میں ہی محلے میں بدنام ہو گئی، اور ایسا اس لیے ہوا تھا کیونکہ سارہ کی پہلی شادی جب ہوئی تھی تو شادی کے دوسرے دن ہی اس کا شوہر کرنٹ لگنے سے مر گیا، اور سارہ بیوہ ہو کر والدین کے گھر چلی گئی۔ اور اس واقعے کے بعد محلے کے لوگوں نے مشہور کر دیا کہ سارہ منحوس ہے، اس کی منحوسیت کی وجہ سے اس کے شوہر کو کرنٹ لگا ہے۔ لیکن 1-2 مہینے یہ سب باتیں کرنے کے بعد محلے والوں نے سارہ کے بارے میں باتیں بنانا بند کر دیں۔ سارہ کے پہلے شوہر کی وفات کے بعد اس کے والدین نے سارہ کی 3 سال بعد دوبارہ ایک ڈاکٹر سے شادی کر دی، لیکن قسمت کو شاید یہ بھی منظور نہیں تھا، اور سارہ کا دوسرا شوہر بھی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر گیا۔ سارہ بیچاری ایک بار پھر بیوہ ہو کر گھر چلی آئی۔ اس بار محلے والوں نے سارہ کو معاف نہیں کیا اور الٹی سیدھی باتیں بنانا شروع کر دیں، اور بیچاری سارہ کے لیے زندگی مشکل کر دی۔ میں بذات خود بہت ماڈرن اور آزاد خیال تھا، اور اس سب کے لیے سارہ کو قصوروار نہیں سمجھتا تھا، اور اس بیچاری کا کوئی قصور تھا بھی نہیں۔ زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس وقت تو کم از کم میں سارہ کے بارے میں یہی سوچتا تھا۔ اس واقعے کو 4 سال گزر گئے، پھر بہت دیر تک سارہ کے لیے کوئی رشتہ نہ آیا۔ ایک دن اچانک کسی دوسرے محلے سے سارہ کے لیے رشتہ آیا، اور سارہ کے والدین نے فوراً ہاں کر دی، اسی ڈر سے کہ کہیں محلے والوں کی باتوں کی وجہ سے یہ رشتہ بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ 5 سال کے بعد ایک بار پھر سارہ کی شادی ہو گئی۔ یہ سارہ کی تیسری شادی تھی۔ سارہ محلے میں کافی مشہور تھی، اس لیے مجھے وقتاً فوقتاً سارہ کے قصے سننے کو ملتے رہتے تھے۔ میں جب بھی سارہ کے بارے میں سنتا مجھے سارہ سے ہمدردی ہوتی۔ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس میں سارہ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ قسمت نے سارہ کے ساتھ ایک بار پھر وہی کیا جو اب تک ہوتا آیا تھا۔ سارہ کا تیسرا شوہر بھی سیڑھیوں سے گر کر مر گیا، اور سارہ ایک بار پھر بیوگی کا داغ لے کر والدین کے گھر آ گئی۔ اس حادثے کے بعد محلے والے لوگ سارہ سے دور رہنے لگے تھے۔ جہاں بھی سارہ کو دیکھتے گلی بدل لیتے، یہاں تک کہ سارہ کے اپنے گھر والے اپنے بہن بھائی بھی سارہ کو منحوس سمجھنے لگے۔ میں گلی میں اکثر سارہ کو گزرتے ہوئے دیکھتا تھا، اور وہ بڑی شرافت سے نگاہیں جھکا کر چلتی تھی۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی، بس قسمت نے اس کے ساتھ عجیب کھیل کھیلا تھا۔ ایک دن میں گلی میں کھڑا تھا جب سارہ وہاں سے گزری۔ گلی میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ میرا سارہ سے باتیں کرنے کا دل کیا۔ مجھے اس بیچاری سے ہمدردی ہوئی، اور میں نے سارہ سے سلام دعا کے بعد پوچھا، کیسی چل رہی ہے زندگی؟ میری بات پہ سارہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہا، میری زندگی جہنم ہے بھائی، بس دعا کریں میں مر جاؤں۔ یہ کہہ کر سارہ روتے روتے وہاں سے چلی گئی۔ میرے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اس کے بعد میں اکثر سارہ کے راستے میں کھڑا ہو کر سارہ کو دیکھنے لگتا، اور کبھی کبھی سارہ سے بات بھی کرتا، اور کبھی کبھی سارہ کو کچھ کھانے کے لیے بھی دیتا۔ میں ہر وقت سارہ کے بارے میں سوچتا رہتا۔ مجھے اس سے محبت نہیں تھی، بس ہمدردی تھی۔ میرا دل کہتا کہ میں اس کی زندگی کے سارے دکھ ختم کر دوں۔ اور ایک دن میں نے ہمت کر کے سارہ سے کہہ دیا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سارہ یہ سن کر حیران رہ گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میرے لیے اپنی زندگی برباد نہ کریں، میں ویسے بھی زندہ رہنے کے قابل نہیں۔ میں سارہ کی بات سن کر تڑپ گیا۔ میں نے حتمی لہجے میں کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، تم سے ہی شادی کروں گا۔ سارہ نے کہا، میری بات سن لو، ایک تو تم عمر میں مجھ سے چھوٹے ہو، اور دوسرا تمہارے گھر والے کبھی نہیں مانیں گے۔ میں نے کہا، میں اپنے گھر والوں کو منا لوں گا، لیکن سارہ نے ٹھیک کہا تھا۔ گھر والوں نے اس قدر مخالفت کی جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ سب مجھے سمجھا رہے تھے، میرے بھائی بہن مجھے سمجھانے چلے آئے۔ میرے دور دراز کے رشتہ داروں کو جب پتہ چلا تو وہ سب مجھے سمجھانے آئے۔ میرے خود کے گھر والے ناراض ہو گئے، لیکن میرا فیصلہ حتمی تھا کہ میں سارہ کے علاوہ کہیں شادی نہیں کروں گا۔ سارے رشتہ دار مجھے ملامت کرتے ہوئے چلے گئے،
اور میرے محلے دار الگ مجھے ملامت کر رہے تھے۔ کوئی مجھ پہ ہنس رہا تھا تو کوئی کہہ رہا تھا یہ پاگل ہو گیا ہے، لیکن میں نے کسی کی بات نہ سنی۔ آخر میں ابو نے کہا تھا تمہیں مرنا ہے تو مرو، لیکن نہ تو ہم تمہاری شادی میں آئیں گے اور نہ وہ لڑکی یہاں آئے گی۔ ابا کا فیصلہ کسی حد تک خطرناک تو تھا، لیکن مجھے کچھ خاص فرق نہیں پڑا کیونکہ میں مالی طور پر بہت مضبوط تھا۔ سارا کو کہیں بھی آسانی سے رکھ سکتا تھا۔ میں نے سارا کے والدین کے سامنے سارا سے نکاح کیا اور نکاح کے بعد سارا کو ایک فلیٹ میں لے آیا۔ سارا بہت خوش تھی، میں بھی خوش تھا۔ ہم دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ مجھے محلے والوں کی باتوں پر افسوس ہونے لگا، کیسے ایک معصوم لڑکی کو بدنام کر دیا، جبکہ سارا بہت اچھی بیوی تھی، بہت احترام کرتی تھی، گھر کے کاموں میں ماہر تھی اور اس کے ہاتھ کے بنے کھانے بھی کافی لذیذ ہوتے تھے۔ سارا کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے 1 ہفتہ ہونے کو تھا، لیکن مجھے کبھی سارا سے کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ لیکن کچھ دن بعد سارا کچھ اداس رہنے لگی۔ میں نے پوچھا بھی تھا، لیکن سارا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شاید سارا کو اپنے ماں باپ کی یاد آ رہی تھی۔ یہ اس رات کی بات ہے جب سارا کچن میں کام کر رہی تھی، شاید رات کا کھانا بنا رہی تھی، اور میں بھی کچن میں چلا گیا۔ لیکن کچن میں جا کر میرے پاؤں کے نیچے سے جیسے زمین نکل گئی۔ سارا کے بال کھلے تھے اور وہ ایک بہت بڑا چاقو ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ میں سارا کے پاس گیا اور سارا نے اس چاقو سے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور مجھے زور سے دھکا دیا۔ میں اس دھکے کے لیے تیار نہیں تھا اور کاؤنٹر پر جا گرا۔ میں سارا کی اس حرکت پر حیران تھا، جانے کیا ہو گیا تھا اسے۔ سارا غصے سے وہ بڑا چاقو لیے میری طرف بڑھی۔ پھر سارا نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے تم بچ جاؤ گے؟ میں تمہیں بھی مار دوں گی۔ سارا کا یہ بدلا ہوا روپ میری سمجھ سے باہر تھا۔ پھر میں نے ایک عجیب بات نوٹ کی کہ سارا کے تو پاؤں ہی نہیں تھے، وہ ہوا میں کھڑی تھی۔ پھر سارا کی شکل بدلتی جا رہی تھی اور وہ ایک چڑیل بنتی جا رہی تھی۔ سارا نے عجیب پر اسرار انداز میں کہا میں تمہیں بھی قتل کر دوں گی جیسے باقی 3 شوہروں کو مار چکی ہوں۔ میں حیران ہوا، انہیں تم نے مارا ہے، لیکن کیوں؟ کیونکہ میں کوئی انسان نہیں ہوں اور انسان کا قتل کر کے اپنی منت پوری کر رہی ہوں۔ میں نے پوچھا کیسی منت؟ سارا نے مجھے جواب دیا ایک جادوگر نے مجھے 20 سال پہلے قید کر دیا اور اس نے کہا تم 7 مردوں سے شادی کر کے انہیں قتل کرو گی اور ان کا خون پیو گی تو ہی آزاد ہو سکتی ہو۔ سارا کا روپ بدلنے لگا۔ اب وہ ایک خوبصورت لڑکی سے ایک چڑیل کا روپ لے چکی تھی۔ بڑے بڑے دانت باہر نکل آئے تھے، اس کے منہ سے خون ٹپکنے لگا تھا۔ آج باری تمہاری ہے، تمہیں کیا لگا میں نے تم سے شادی تمہاری بیوی بننے کے لیے کی ہے؟ میں نے تو شادی تمہارا خون پینے کے لیے کی ہے۔ 7 انسانوں کا خون پی کر میں ایک طاقتور انسان بن جاؤں گی، میرے جسم میں شیطانی طاقت آ جائے گی۔ میں گھبرا کر کھڑا ہوا۔ سارا مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن میں نے سارا کو زور سے دھکا دیا۔ سارا فرش پر جا کر گر پڑی۔ میں بھاگ کر دوسرے کمرے میں آیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ سارا ایک طاقتور چڑیل تھی، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ سارا میرے پیچھے پیچھے کمرے میں آئی۔ میں نے دروازہ بند کر دیا، لیکن سارا کے لیے دروازہ توڑنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی چاقو تھی۔ میں نے دراز سے پسٹل نکالی اور سارا پر گولی چلانے لگا، لیکن یہ کیا، گولی تو چل ہی نہیں رہی تھی، پسٹل بند ہو چکا تھا۔ سارا ہنسنے لگی اور اس نے کہا یہ گولی اب کبھی نہیں چلے گی۔ پھر میں نے ایک گلدان سارا کے سر پر مارنے کی کوشش کی، لیکن وہ گلدان ہوا میں ہی ٹوٹ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، آخر کس طریقے سے سارا مر سکتی ہے۔ اب مجھے موت سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ سارا مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی۔ میرے پاس ایسا کچھ نہیں تھا جس سے میں خود کو بچا پاتا۔ پھر اچانک میرے ذہن میں چند صورتیں آئیں، میں ان کا ورد کرنے لگا۔ مجھے ساری صورتیں یاد تھیں۔ سارا تڑپنے لگی۔ اس نے کہا بند کرو یہ پڑھنا۔ میں صورتیں پڑھتا رہا، سارا تڑپتی رہی۔ مجھے جتنی صورتیں یاد تھیں میں پڑھتا گیا، سارا کمزور پڑتی گئی۔ جب میں نے تمام صورتیں مکمل کی، سارا تڑپ تڑپ کر دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، آج ایک شیطان عورت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اب وہ کسی کی قربانی نہیں دے سکے گی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔ اگلی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔